اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتبعوهم مشرقین فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. یہ اسی واقعہ کا تذکرہ بھی چل رہا ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر اب چلے اللہ کے حکم سے، جب وہ چلے اور ان سے کہا گیا تھا کہ تمہارا تعاقب ضرور کیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ جا رہے تھے تو کیا ہوا؟ فَأَتْبَعُوهُمْ، وہ ان کے پیچھے آ گئے، انہوں نے ان کا تعاقب کیا. مشرقین، سورج نکلتے، یعنی صبح سورج نکلتے ہی انہوں نے فرعون اور فرعون کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے چلے. فلما، پس جب تراءى الجمعان، جمعان یعنی دو گروہ، جب ان دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، فرعون اور اس کے لشکروں نے دیکھ لیا موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو، اور موسیٰ اور اس کے ساتھیوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو جب دیکھ لیا، لما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ، کہا یا پکار اٹھے اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پکار اٹھے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آگے اب سمندر ہے اور ہمارے پیچھے لشکر ہے فرعون کا غیظ و غضب میں ڈوبا ہوا، وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، اب جگہ ہے نہیں، راستہ ہے نہیں. انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی، ان بے شک، معی میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، سیہدین وہ مجھے راستہ دکھا دے گا، وہ مجھے میری رہنمائی کرے گا، یعنی مجھے بتا دے گا کہ اس آفت سے بچنے کی کیا صورت ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، وہ مجھے ضرور بتا دے گا. ان معی ربی سیہدین. جب یہ آیت انسان پڑھتا ہے، اس واقعے کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو فوراً یاد آ جاتی ہے وہ گھڑی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے، تو لشکر جب بالکل قریب پہنچ گیا تو صدیق اکبر کو خدشہ ہوا کہ کہیں وہ حضور کو نقصان نہ پہنچائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے. جب وہ وہاں جا رہے تھے، کبھی آپ آگے آگے جاتے حضور کے، کبھی پیچھے پیچھے. حضور نے پوچھا ایسا کیوں آپ کرتے ہیں؟ کبھی آپ میرے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے.
تو صدیق اکبر نے کہا کہ جب مجھے خطرہ ہوتا ہے آگے سے، کہیں آگے سے کوئی حملہ آور نہ آئے تو میں آگے آگے رہتا ہوں، جب خطرہ بھانپتا ہوں کہ پیچھے سے خطرہ ہے تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آفت آئے تو تم پر آئے، مجھ پر نہ آئے۔ تو صدیق اکبر نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نقصان پہنچائیں حضور کو، انہوں نے کہا یہ تو آ گئے، یہ تو ہماری غار کے دہانے پہ ہیں، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں فرق ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ربی معی، بے شک رب میرے ساتھ ہے، اور وہاں حضور نے فرمایا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے، امت مسلمہ کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ بار بار نافرمانیاں کرتے تھے، وہ پھر بھی یعنی بہت ساری نشانیاں دیکھ کر بھی آپ سب پڑھ چکے کس کس طرح سے وہ کس کس قسم کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو اس قابل نہیں ہو، تمہاری جو غلطیاں ہیں، تمہاری جو گناہ ہیں، تمہاری جو نافرمانیاں ہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں نجات ملتی، لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے، نہیں میری وجہ سے تم بھی بچ جاؤ گے، دوسرے لفظوں میں۔ تو لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ہم دونوں کے ساتھ ہیں، نہیں تمہارا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، تمہارا بھی اخلاص اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو فرمایا قال کلا، اب دیکھیں سارے جو ان کے ساتھی تھے وہ گھبرا گئے اس لشکر کو دیکھ کر، سامنے سمندر کو دیکھ کر، لیکن نبوی شان کیا ہوتی ہے، توکل کیا ہوتا ہے نبی کا اللہ پہ، کتنا مکمل توکل اور بھروسہ۔ کہا کلا، ہرگز نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہم نکلے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ مجھے راستہ بتا دے گا، مجھے میری اس پرابلم کو حل کر دے گا۔ فَأَوْحَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے وحی کی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان اضرب بعصاک البحر، اپنا عصا مارو اس سمندر پر، فانفلق، پس وہ پھٹ گیا، وہ سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرقن، تو اس کا ہر حصہ جو تھا کالطود العظیم، وہ ایک عظیم پہاڑ بن گیا۔ طود عربی میں جبل عظیم، بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں، لیکن طود کے ساتھ یہاں پھر عظیم آ گیا، یعنی بہت بڑا پہاڑ، جب اتنا پانی جب رک گیا وہ کافی اونچا ہو گیا، تو وہ دو پہاڑوں کی مانند ہو گیا۔ تو یہاں جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے مجھے فرمایا، مجھ سے کہا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کون سے کلمات پڑھے تھے، وہ یہ تھے اللہم لک الحمد وإلیک المشتقى ولک المستغاث وبک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ الفاظ، یہ کلمات پڑھے تھے، تو اس پر عصا مارا تھا سمندر پر۔ کہا جب سے میں نے سنے ہیں یہ الفاظ، تب سے میں اکثر ان کا ورد کرتا رہتا ہوں، میری زبان پہ اکثر یہ الفاظ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ جب مارا تو سمندر شق ہو گیا، وہ دو حصوں میں، اتنا ہی نہیں بلکہ سورہ دخان میں ہے کہ راستہ جو بن گیا، وہ راستہ بھی بالکل سوکھا ہوا تھا، یبسا، یعنی صرف ایسا نہیں ہوا کہ دو حصوں میں بٹ گیا، وہ راستہ دیا اس نے، بلکہ راستہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں کیچڑ ہو، پھسلن ہو، نہیں، بلکہ سوکھا راستہ بن گیا۔ فانفلق فکان کل فرقۃ کالطود العظیم وازلفنا، پھر ہم نے قریب کر دیا، ثم، اسی جگہ، الآخرین، دوسروں کو، یعنی پھر ہم نے دوسرے گروہ کو اس کے قریب کر دیا،
موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی جب پار کر گئے، وہ ہزاروں لاکھوں میں تھے، وہ چھوٹی تعداد نہیں تھی، وہ جب پار کر گئے تو پھر فرعون اور اس کا لشکر وہاں پہنچا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کو بچا لیا۔ لیکن یہاں بیچ میں کچھ الفاظ یا کچھ ایک واقعے کا ایک حصہ چھوڑ دیا گیا ہے جو دوسرے مقامات پہ قرآن پاک میں ہم پڑھ بھی چکے اور آگے بھی پھر آ رہا ہے کہ وہاں جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا، جب وہ پار کر دیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب پار کر کے تم پھر عصا نہیں مارو گے، اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ یعنی وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے اگر عصا مارتے تو پھر مل جاتا، وہ پھر ان کو راستہ نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم اب عصا نہیں مارو گے، اس کو ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ اللہ کے نزدیک کچھ اور تھا کہ وہ بھی آ جائیں پھر ان کو غرق کر دینا ہے، آج ان کو بالکل نیست و نابود کر دینا ہے۔ تو پھر ان کو قریب کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو قریب کر دیا، اسی جگہ وہ آ گئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے یعنی ان کے ساتھیوں کو بھی بچا لیا، اجمعین، سب کو، موسیٰ اور ان کے سارے ساتھیوں کو ہم بچا گئے، ان کو نکالا وہاں سے۔ ثم، پھر، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبا دیا، الآخرین، دوسروں کو، یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس وقت کے قریش کو فوری طور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس کو ماننا نہیں ہوتا ہے وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود نہیں مانتا۔ یہ جو تم مانگتے ہو کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، ہمیں یہ دکھاؤ، ہمیں وہ دکھاؤ، جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، جنہیں ماننا نہ ہو تو وہ کھلے معجزے دیکھ کر، کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ اب دیکھیں برسوں سے فرعون اور اس کے ساتھی کئی نشانیاں دیکھ چکے موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے عصا کے ذریعے کیا کیا ہوا، اس کے ید بیضا کو دیکھا، اور کتنے اور معجزات جو تھے انہوں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، لیکن نہیں مانا۔ اب وہاں دریا پر، سمندر پر پہنچ کر دیکھا کہ اتنا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جو یہ موجیں شور کرتی ہوئی جا رہی ہیں، تو فوراً جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو وہ شور مچاتی ہوئی وہ لہریں وہ فوراً رک گئیں، ساکت ہو گئیں، جامد ہو گئیں، رک گئیں اور راستہ بن گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ان کی عقل آ جانی چاہیے تھی، وہ فوراً ان کو مان جانا چاہیے تھا۔ یہ چھوٹی نشانی نہیں تھی، چھوٹا معجزہ نہیں تھا، لیکن یہ دیکھ کر بھی ایسی نشانی دیکھ کر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ ہاں وہ مان گئے، مگر کب؟ جب پانی مل گیا، جب وہ پھٹ گئے اس وقت پھر کیا کہا؟ جب ان کو ملا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ غرق ہو رہے تھے، اس وقت پھر کہا، کس نے؟ فرعون نے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ مان گیا اب میں، ایمان لے آیا اب میں کہ کوئی نہیں معبود سوائے اس کے، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنی اسرائیل جس خدا کو مان گئے، اب اسی خدا کو میں بھی مان گیا، اب اسی اللہ کو میں مان گیا، اسی اللہ پر میں ایمان لے آیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اب میں مسلمین میں سے ہو گیا، اب تو مان لیا میں نے۔ مگر پھر اللہ نے کہا آن، اب مانتا ہے، اس وقت کا ماننا اب ماننا نہیں، اس وقت کا ماننا اب قابل قبول نہیں۔ جب کوئی پھٹ رہا ہو، موت کو آنکھوں سے دیکھا، تو اس وقت کوئی ایمان لے آئے، اس وقت کوئی توبہ کرے، اس وقت کوئی چیخے چلائے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ ہے عزیز، العزیز، غالب ہے وہ،
الرحیم نہایت مہربان ہے، یعنی وہ طاقت رکھتا ہے، کسی بھی وقت کسی کو غرق کر سکتا ہے، کسی وقت کسی کو سزا دے سکتا ہے، اسے پوری طاقت ہے، وہ العزیز ہے، مگر العزیز کے ساتھ ساتھ وہ الرحیم بھی ہے، بہت مہربان ہے، وہ موقع دیتا ہے۔ ایک شخص سے اذان سن کر بھی مسجد نہیں آتا، اسے پیسہ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گھر بیٹھنا اللہ کو پسند ہے، بلکہ ایک مہلت ہے، شاید کل مان جائے، شاید پرسوں مان جائے۔ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، بددیانتیاں کر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے، چال بازیاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال دے رہا ہے، اسے صحت دے رہا ہے، اسے تندرستی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو طاقت نہیں ہے اسے پکڑنے کی، نہیں، وہ العزیز ہے مگر ساتھ ہی الرحیم ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، شاید کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو موت سے پہلے پہلے توبہ ہمیں نصیب کرے اور ہماری مغفرت ہو جائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ راہ مستقیم پر ثابت قدم رکھے، قرآن مقدس کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔